السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کی اردو گرامر میں سے ہم مضمون شیئر کر رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ پیدائش: ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ کے والد نہایت پرہیزگار شخص تھے۔ آپ کی والدہ بھی ایک پارسا عورت تھیں۔ آپ کے آباء و اجداد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہجرت کر کے سیالکوٹ آ گئے تھے۔ ابتدائی تعلیم: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ آپ کے والد گرامی کو قرآن پاک سے خاص لگاؤ تھا، چنانچہ یہی لگاؤ اللہ نے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عطا فرمایا۔ 5 سال کی عمر میں آپ نے مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ آپ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے اور اپنی جماعت میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتے۔ آپ نے میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا اور پھر گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں سے آپ نے ایف اے کا امتحان بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا، کیونکہ یہاں آپ کو میر حسن جیسے عظیم استاد سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ اعلیٰ تعلیم: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے اور یہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ پھر اسی کالج سے فلسفے میں ایم اے کا امتحان پاس کیا اور امتیازی کامیابی حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج سے ایم اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد اسی کالج میں بطور پروفیسر پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کام میں انہیں کوئی خاص لطف حاصل نہ ہوا تو مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں سے آپ نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد جرمنی چلے گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انگلستان میں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ 6 ماہ تک لندن یونیورسٹی میں عربی کا مضمون بھی پڑھاتے رہے۔ وکالت: 1908 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور وکالت شروع کر دی۔ 1934 میں وکالت چھوڑ دی۔ شاعری: علامہ اقبال کو شاعری سے بہت دلچسپی تھی۔ آپ نے ہمیشہ شاعری کے ذریعے سے ہی مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ ان دنوں برصغیر انگریز برصغیر پر قابض تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خود داری کا جذبہ دیا۔ آپ کی شاعری بہت فکر انگیز ہے۔ آپ کی نظموں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور انہیں اپنا حق حاصل کرنے کا راستہ دکھایا۔ آپ نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بے شمار نظمیں لکھیں۔ قوم کا درد آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ انہی خدمات کی بدولت آپ کو شاعر مشرق بھی پکارا جاتا ہے۔ الگ وطن کا مطالبہ: آپ سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے۔ 1930 میں آپ نے الہ آباد میں ایک جلسے کی صدارت کی اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا۔ انہیں